الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ قال سبحانہ وتعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ کچھ دنوں کے بعد قربانی آنے والی ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے اور قربانی کا جو پورا معاملہ ہے جو ہم کرنے والے ہیں، اس عبادت کو کرنے سے پہلے جو معاملہ پورا قربانی کا ہوتا ہے، اس کے احکام کا سیکھنا، اس کے سارے معاملات کو جاننا کہ اسلامی اعتبار سے کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے، وہ سب جاننا ضروری ہے۔ تو چند دنوں کے بعد چونکہ قربانی آنے والی ہے، اس لیے اس سے پہلے اس کے احکامات اور اس کے پورے معاملات آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ قربانی کے تعلق سے سب سے پہلی بات کہ قربانی کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اتنی پرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ساری امت میں، جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں، ساری امتوں میں یا ساری امتوں کے لیے ہم نے قربانی رکھی تھی۔ قربانی کا وقت یا قربانی کا طریقہ یا قربانی ہم نے ساری امتوں میں منسک یعنی قربانی کا پورا جو معاملہ تھا ہم نے ہر امت میں رکھا تھا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ساری امتیں سب میں قربانی کا معاملہ تھا۔ کیوں تھا؟ اللہ فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے رزق کے طور پہ انہیں دیا ہے۔ جو جانور ہے اس کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس جانور کے اندر جان ڈالنے والا، جانور پیدا کرنے والا اور جانور کو رزق کے طور پہ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ کا نام لیا جائے جو اللہ نے انہیں رزق کے طور پہ وہ جانور دیا ہے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جتنی امتیں دنیا میں آئیں ساری امتوں کے لیے قربانی تھی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے ہی یہ معاملہ ہے۔ آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کیا۔ دو بیٹوں کا وہ قرآن میں جب باقاعدہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کیا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ اور قربانی کس کی قبول ہوئی؟ اللہ نے اس میں ذکر کیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اسی میں وہ دونوں بیٹوں کے واقعے میں ذکر ہے۔ تو قربانی دینا اصل نہیں، اصل یہ کہ اللہ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کی، تقوی والوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تو قربانی بہت پہلے سے، آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی قربانی، اور یہ قربانی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں جو دوسرے مذاہب ہیں نا ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے قربانی دینا، دوسرے مذاہب میں بھی ہے۔ تو اسلام میں جو ہم کو بتایا کہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں، جن امتوں میں نبی بھیجے گئے، سب میں قربانی تھی۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ نئی چیز نہیں ہے۔ اور مقصد کیا جو اللہ نے بتایا؟ تاکہ اللہ کا نام لیا جائے، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ توحید سب سے بڑی چیز۔ جانور کسی اور کے لیے ذبح نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ ایک مقصد ہے اللہ کی رضا پانا، کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کی بڑائی اور اللہ کے نام پہ وہ ذبح، اس میں جان ڈالنے والا اللہ ہے تو اللہ ہی کے نام پر وہ ذبح کیا جائے گا۔ کسی اور کے لیے اگر کسی نے قربانی کیا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو قربانی یا ذبح کرنا عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ تاریخ بہت پرانی ہے، اور جب بھی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو، تو ایک بات ہے۔ اچھا، آگے جو ہے قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قربانی رکھی ہے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ علماء نے کچھ حکمت بتائی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ کا تقرب ہے، ایک بندہ مال خرچ کرتا ہے
پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کر کے لا کے اللہ کی رضا کے لیے وہ ذبح کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، دیتا ہے، بانٹتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقرب۔ پہلی حکمت یہ ہے قربانی میں، حکمت کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، بندہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، کہ ایک بندہ اسی دنیا میں، اسی زمین پر اللہ کا ایک ایسا بندہ چلا ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی ساری چیزوں کو قربان کیا، وقت اور ساری جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا جھک گئے، یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا موقع آیا تو تیار ہو گئے، لیکن اللہ نے، وہ اللہ کا امتحان تھا، مقصد اللہ کا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر ایک جانور ذبح ہوا، اور پھر وہ چیزیں جو ہے ایک طرح سے ایک نئی جان جو آئی۔ قربانی پہلے سے تھی، ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی میں ایک نئی جان ڈال دیا۔ جو قربانی پہلے سے چلی آئی تھی، لوگ کرتے تھے، الگ الگ طریقہ رہا ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اس قربانی میں ایک جان آ گئی۔ تو ایک مقصد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا بھی ہے، رکھنا بھی ہے۔ نمبر 3، حکمت کیا ہے قربانی میں؟ اہل و عیال پہ وسعت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے پورے سال آدمی اتنا جو ہے اس طرح سے اپنے بچوں کو نہیں کھلا پاتا ہے، لیکن قربانی کے موقع پر آپ دیکھیے بچے، گھر والے پیٹ بھر کے یہاں تک کہ اکتا جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مقصد علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہے اس کی، کہ اپنے اہل و عیال پر قربانی کے ذریعہ وسعت ہو جاتی ہے، ایک دم کشادگی ہو جاتی ہے، کہ پیٹ بھر کے جو ہے اس طرح سے آسودگی ہو جاتی ہے، کھا لیتے ہیں گوشت۔ ایسے ہی نمبر 4 علماء نے کہا کہ اسی بہانے فقراء اور مساکین کو کھلانا اور ان کی آسودگی۔ کتنے ایسے لوگ پورے سال تک گوشت نہیں پاتے، اس موقع پر کتنے فقیر، کتنے مسکین، کتنے ایسے لوگ جو پورے سال ان کو بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر ان کو مل جاتا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ اسی بہانے فقراء اور مساکین کی آسودگی ہے، ان کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 علماء نے ذکر کیا کہ چوپائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے مسخر کر دیا، پابند کر دیا ہے، جو جانور اللہ نے انسان کے لیے پابند کی۔ تو ایک طرح سے شکر، اظہار تشکر ہے یا شکر ہے کہ بندہ اس جانور کو جو اللہ نے انسان کے تابع کیا ہے، اس جانور کو گرا کے ذبح کرتا، اللہ کا نام لیتا۔ جانور انسان کے تابع ہے، اگر ایک اونٹ غصے میں آ جائے انسان ذبح کر سکتا اس کو، ایک بیل غصے میں آ جائے، لیکن وہ تابع ہے۔ کیسے ایک بچہ پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہے ہاتھ، وہ کچھ نہیں بولتا ہے، رسی پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہے، تو وہ تابع، اللہ نے وہ تابع کیا ہے، تو اس پر ایک اظہار تشکر ہے کہ آدمی جو ہے اللہ اس جانور کو جو اللہ نے اس کے تابع کیا ہے، جب وہ ذبح کرتا تو اللہ کا، اللہ تیری ہی بڑائی ہے۔ تو بہرحال یہ حکمت ہے۔ قربانی کے تعلق سے قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ واجب ہے، کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ سنت ہے۔ اس میں جو درست بات لگتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دیا ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا بہتر ہے، اور ایک طرح سے واجب کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جس کے پاس طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک آپ زندہ رہے آپ کبھی قربانی نہیں چھوڑے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جو لوگ وجوب کی طرف گئے ہیں اس بات کو تقویت ملتی ہے۔ اور جو حدیث ہے، ایک روایت جو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا، جو آدمی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اب اس روایت میں تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ مرفوع مطلب یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، اور موقوف کا مطلب یہ صحابی کا قول ہے۔ تو مرفوع اور موقوف یہ دو، تو مرفوع مطلب ایسی روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو، نبی فرما رہے ہیں۔ موقوف کا مطلب نبی تک بات نہ پہنچ، صحابی کہہ رہے ہوں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے، اگر لیکن روایت صحیح ہے، موقوفاً بھی صحیح ہے۔
لیکن حضرت اگر صحابی کا بھی قول مان لیں تو صحابی اتنی بڑی بات جو کہہ رہے ہیں کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ، ہمارا مصلی جہاں مسلمان نماز پڑھتے وہاں نہ آئے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، واجب اور سنت کے جھگڑے ہم نہ پڑھیں تب بھی مان سکتے ہیں اتنی اہمیت ہے کہ صحابی یہاں تک بول رہے ہیں جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، یعنی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جو اس میں ہم کئی بات آگے بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کو دوبارہ کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہوتا، تاکید نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی نہیں کیا تو نہیں کیا، کر لیا تو بعد میں کرنے کی کوئی ضرورت ہے، آپ نے کہا لوٹائے اس کو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے کرنا چاہیے، اور جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے ایک طرح سے بڑی اہمیت ہے اور وجوب کی طرح سے یہ درجہ رکھتا ہے، وجوب کا ایک طرح سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے قربانی چھوڑا نہیں، اتنے حالات آپ کے آئے، کیسے کیسے حالات آپ کی زندگی میں آئے۔ کبھی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، حالات تھے ایسے، کھجور اور دودھ اور پانی وغیرہ اسی پہ گزارا ہوتا تھا، لیکن قربانی کبھی نبی نے چھوڑا نہیں۔ اب غور کیجئے کہ آپ نے قربانی کبھی نہیں چھوڑا، جبکہ حالات کبھی کبھی گھر میں ایسے آ جاتے تھے، لیکن کسی سال آپ نے قربانی نہیں چھوڑا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قربانی نہیں چھوڑا۔ تو اسے ایک بات معلوم ہوتی ہے، قربانی کی یہ اہمیت ہے کہ اگر طاقت ہے تو آدمی کو کرنا چاہیے بغیر اس کے جو ہے نہیں۔ اگر ٹھیک ہے حصہ لینے کی طاقت تو وہاں وہ بھی قربانی ہے، کر لے، لیکن قربانی کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کرنے والے کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہیں، ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا قربانی ایک گھر میں ہر شخص کو کرنا لازم ہے؟ قربانی کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں، بعض لوگوں نے کہا قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، یا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے قربانی واجب ہے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی حدیث میں ہم کو یہ بات نہیں ملتی ہے کہ قربانی کے لیے نبی نے صاحب نصاب ہونا شرط رکھا ہو۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے نصاب کا ہونا، صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، یا نبی نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ گھر میں مان لیجئے عورت ہے، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، مثال کے طور پر 85 گرام سونا ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ بھی کرے گی، شوہر ہے وہ کما رہا وہ بھی کرے گا، بیٹا کما رہا وہ بھی کرے گا۔ تو کیا گھر کے سارے لوگوں پر ایسا لازم ہے؟ تو جو لوگ قربانی کو زکوٰۃ سے جوڑتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ایسا جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ لیکن یہ بات ہم کو کسی حدیث میں نہیں ملتی ہے کہ نبی نے یہ کنڈیشن رکھی ہو۔ نبی نے کہیں پر بھی زکوٰۃ کو یا قربانی کو زکوٰۃ سے نہیں جوڑا۔ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، الگ عبادت ہے، اور قربانی ایک الگ عبادت ہے۔ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، چاہے اس گھر میں کئی لوگ رہتے ہوں اور سب کماتے ہوں، لیکن ایک کافی ہے۔ اگر ایک فیملی ہے پوری، ایک باپ ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں، کما رہے ہیں بھائی، لیکن ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی فیملی ہے، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو ایک جانور یا ایک قربانی پوری ایک گھر یعنی فیملی کی طرف سے ایک کافی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہ روایت ترمذی اور جو ہے ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ میں روایت، اور صحیح روایت ہے۔ عطا ابن یسار تابعی ہیں، عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ سألت ابا ایوب الانصاری، کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا کس سے؟ صحابی سے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتاؤ، تابعی صحابی سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ نبی کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ صحابی سے پوچھا جا رہا ہے قربانی نبی کے زمانے میں کیسے ہوتی تھی؟ کہتے ہیں کہ فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری قربانی کرتا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ نبی کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری
اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، خود بھی کھاتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، کھاتا تھا کھلاتا تھا. ایک بکری لایا، ذبح کیا، اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کھایا کھلایا. اس کے بعد کہتے ہیں حَتَّى تَبَاحَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، پھر لوگوں میں آگے چل کر کے لوگوں میں کمپٹیشن آ گیا، آگے بڑھنا ہے، مطلب فخر و مباحات آ گئے. پہلے نبی کے زمانے میں ایسا سمپل ہوتا تھا، ایک آدمی ایک بکری لایا، ذبح کیا، اپنے گھر والوں کی طرف سے کھایا کھلایا. پھر جیسے جیسے دھیرے دھیرے زمانہ بڑھتا، دور بڑھتا گیا، بدلتا گیا، لوگوں میں کمپٹیشن آیا، اور کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، پھر تم دیکھ رہے ہو جیسا تم دیکھ رہے ہو سامنے آج حال کیا ہے. تو انہوں نے بتایا. تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلا مسئلہ معلوم ہوا قربانی کے کرنے والے کے تعلق سے کہ ایک قربانی یا ایک جانور یا ایک بکری یا ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے. اس میں زکوٰۃ کا نصاب والا ہونا یا صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے. ہاں فیملی اگر الگ ہو جائے، مان لیجیے بیٹا ہے، اب وہ شادی ہو گئی، الگ ہو گیا، اس کے بچے الگ، اب وہ اس کی فیملی ہو گئی، اب اس کی بیوی اس کی فیملی ہو گئی، اب اللہ نے اس کو دیا وہ کرے. لیکن جب تک وہ باپ کے انڈر میں ہے، باپ کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے باپ کے ساتھ، وہ باپ کی فیملی میں ہے اور اس کے بعد ساتھ میں رہتا ہے، تو ایک فیملی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی. کیا ایک آدمی، اس میں ایک الگ مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے، کیا ایک آدمی کئی جانور قربانی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. ایک آدمی ایک سے زیادہ جانور بھی قربانی کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ، جسے مان لیجئے ایک تو کافی ہے، ایک جانور یا ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دیا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، استطاعت ہے اس کے پاس، تو ایک سے زیادہ بھی وہ کر سکتا ہے، اجازت ہے اس کو. کسی نے 2 کر لیا، 4 کر لیا، کر سکتا ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، انس رضی اللہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جانور ذبح کرتے تھے، 2 جانور. تو ہمارے نبی نے خود 2 جانور ذبح کیے. وہ الگ ہے، ایک آپ نے اپنی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کیا، ہمارے نبی نے ایک جانور اپنے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے، 9 بیویاں آپ کی تھیں، اور ایک جانور آپ نے اپنی امت کے ان لوگوں کے نام سے کیا جو قربانی نہیں کیے تھے، تو نبی کی امت تھی، وہ نبی کے لیے خاص تھا. تو مطلب ایک جانور آپ نے اپنی، تو 2 جانور آپ نے کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے تو ایک سے زیادہ جانور بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک کافی ہے. آگے چلتے ہیں ہم اس میں کہ کیا کوئی آدمی سفر میں ہے، کوئی آدمی سفر میں ہے تو سفر میں قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، مسافر آدمی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ آیا. اور بعض لوگوں کے ہاں ایسا ہے کہ بھئی سفر میں قربانی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ حج کرنے گئے، بعض لوگوں نے یہ اس طرح سے مسئلہ بیان کیا کہ جو ہے اگر وہاں 15 دن سے کم رکنا ہے تو 15 دن سے کم رکنا ہے تو جو ہے قربانی جو ہے کرنا ہے، اور اگر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو مسافر ہو گئے، پھر قربانی تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے، تم مسافر بن گئے، اور مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی ہے. تو مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی ہے، ایسا کہاں سے لائے بھائی؟ مسافر آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے سفر میں، اگر کوئی آدمی، اگر طاقت اس کے پاس ہے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قربانی کیا ہے، باقاعدہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ثوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کیا اور کہا کہ اے ثوبان تم یہ گوشت یعنی بناؤ کھلاؤ سب کو سفر میں پورا، یہاں تک کہ ہم برابر کھاتے رہے گوشت یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے. سفر میں آپ نے کیا. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ مسافر آدمی بھی کہیں، مان لیجیے ہم کہیں جاتے ہیں، اتفاق سے آپ سفر میں ہیں، کہیں دوسرے اسٹیٹ میں گئے کچھ کام سے، اپنے کوئی کاروبار ہے، کوئی کام ہے، آپ چلے گئے، اب وہاں آپ ہیں، تو آپ کو اللہ نے طاقت دی، آپ قربانی وہاں بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یا آپ آدمی اپنے گھر پہ ہی کرا لیتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ مسافر آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ کیا قرض لے کر کے آدمی قربانی کر سکتا ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے، قرض لے کے قربانی کرنا کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ ایک ہے بندوں کا حق، قرض یہ بندوں کا حق ہے. اگر سامنے والا قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا ٹائم دینا ہے، اور قربانی اسی موقع پر آگے جب آپ کو قرض دینا ہے تو پہلے آدمی قرض دے گا اگر سامنے والا مانگ رہا ہے تو. اگر سامنے والا اپنا قرض مانگ رہا ہے اور اس کو دینا ہے تو پہلے قرض دیا جائے گا. آپ نے قرض دے دیا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مت کیجئے قربانی، لیکن پہلے جو حق ہے بندے کا جس کا ہم کو دینا ہے پہلے اس کو.
تو ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آدمی کسی کا قرض، دو بات ہوگی کہ ایک آدمی سامنے والے کا قرض ہے لیکن ابھی اس کو نہیں چاہیے، بعد میں دینا کوئی مسئلہ نہیں، اور میرے پاس پیسہ ہے تو میں قربانی کروں گا، گرچہ قرض دار ہوں، میں قربانی کروں گا، بعد میں قرضہ دے دوں گا کیونکہ میرے پاس دینے کی طاقت ہے اور سامنے والا مانگ بھی نہیں رہا بھی. ایک ہوتا ہے کہ قرض لے کر کے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا میں قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں اگر لوٹانے کی طاقت ہے تو. اگر آدمی کے پاس قرض کو لوٹا، پہلی بات تو قرض جلدی لینا نہیں چاہیے، بغیر کسی مجبوری کے قرض نہیں لینا چاہیے. لیکن قربانی ایک عبادت ہے. آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس پیسے آنے والے ہیں، ابھی نہیں ہیں، سیلری آ جائے گی یا کہیں مال میں نے دیا ہے پیسہ باقی ہے وہاں سے آ جائے گا. ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے اپنی حالت کے بارے میں کہ پیسہ آ جائے گا. تو اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں گے اور میں آسانی سے لوٹا دوں گا قرض، تو آدمی قرض لے کر کے بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اگر قرض دار ہے تو بھی قربانی کر سکتا ہے. دونوں مسئلہ. قرض لے کے قربانی کرنا کب؟ اگر لوٹانے کی طاقت ہے تو. نہیں طاقت تو لینے کا نہیں، خواہ اپنے اوپر ایک مصیبت نہیں ڈالنے کا، قرض لے کر کے ایک بوجھ اپنے گلے میں نہیں ڈالنے کا. ہمارے نبی قرض سے پناہ مانگتے تھے. تو قرض تبھی آدمی لے جب اس کے پاس لوٹانے کی طاقت ہو. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ لوٹا سکتا ہے تو لے کے کر سکتا ہے قربانی. وہ دیکھتا ہے بھائی قربانی سال میں ایک بار آتا ہے اور اتنے ہی دن، 2-3 دن، 4 دن ہے، اس کے بعد پھر نہیں کر پائیں گے، تو کم سے کم لے کر لیتا ہوں، بعد میں دے دوں گا پیسہ، کر لے. تو قرض لے کے بھی کر سکتا ہے، اور مقروض اگر قرض دار ہے پہلے سے اور ابھی سامنے والا نہیں مانگ رہا ہے بعد میں، تو بھی کر سکتا ہے اگر پیسہ ہے. آگے ہم ایک مسئلہ اس میں ہے قربانی کے تعلق سے، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بہت عام مسئلہ ہے، ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور یہ پہلے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، بڑا اختلافی مسئلہ. پہلے لوگ کرتے رہے ہیں، اہل حدیث ہی پہلے کرتے تھے. ہاں، تو چونکہ مسئلہ لوگوں کو اتنا واضح طور پر نہیں معلوم تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل نہیں ہے، گرچہ بہت سے لوگوں نے پہلے کیا اور آج بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو میت کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں قربانی کیا، کوئی ایک بھی ایسا ہم کو ثبوت نہیں ملتا کہ کسی خاص کسی میت کے نام سے آپ نے کیا ہو. چلو میری بیوی کے نام سے ہی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مکے میں ہو گیا تھا، نبی کی وہ چہیتی بیوی، ہاں، جنہوں نے اپنی پوری دولت نبی کے لیے قربان کیا تھا، اور جب تک وہ زندہ رہیں تب تک نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. اور جب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا، ان کا کتنا جو ہے احسان تھا نبی کے ساتھ میں اور دین کے ساتھ میں. تو لیکن مطلب یہ کہ کبھی نبی نے ان کے نام سے قربانی نہیں کیا. میری بیوی کا انتقال ان کے نام سے قربانی، یا آپ کے کئی رشتہ دار ایسے سگے، یعنی آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، لیکن کبھی نبی نے کسی میت کے نام سے یا کسی خاص کسی کا نام لے کے قربانی نہیں کیا. بعض لوگ دلیل دیتے کہ بھئی نبی نے ایک جو جانور ذبح کیا اپنے اور امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے نام سے نبی نے کیا، تو اس میں زندہ مردہ سب آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ نبی کے لیے خاص عمل تھا، نبی کی امت تھی، نبی نے کیا. ہماری کوئی امت نہیں ہے، نبی نے خاص کسی میت کا نام لے کے نہیں کیا ہے. تو یہ دلیل نہیں ملتا. اور صحابہ بھی دیکھیے آپ، صحابہ کی زندگی، صحابہ قربانی کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ملتا کہ وہ اپنے والدین جو انتقال ہو گئے ان کے نام سے کرتے نہیں. تو میت کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. قربانی زندوں کے لیے ہے، زندوں کا عمل ہے اور انہی کو کرنا چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ دلیل نہیں ملتی ہے. پوری زندگی نبی نے کبھی میت کی طرف سے قربانی. بعض لوگ میت میں آگے بڑھ کر کے نبی کے نام سے قربانی کرتے ہیں. ارے مطلب کتنے سارے لوگ اب تک کرتے چلے آئے، جب معلوم ہوتا تو حیران ہوتے، کہتے ہیں کہ میں تو کئی سال سے ایک جانور نبی کے نام پہ قربانی کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قربانی کی ضرورت نبی کو ہے. اگر ایسا ہوتا صحابہ پہلے کرتے، نبی کے نام پر قربانی، اگر یہ عبادت اور یہ ثواب کا عمل ہوتا ہم سے پہلے صحابہ کرتے. کسی ایک صحابی نے کیا ایسا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ بڑے بڑے صحابہ تھے بھائی، کہ کیا انہوں نے یعنی نبی کے نام پہ قربانی کیا؟ ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی کے نام پہ کیا تھا. بہرحال اس روایت میں تو اختلاف ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسری بات، اس روایت میں یہ ہے کہ نبی نے مجھ کو وصیت کیا تھا کہ میرے لیے قربانی کر. تو بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے گیا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے میں اس سال نہ رہوں، اگر میں چلا گیا دنیا سے،
ایسا اس میں نہیں کہ وہ ہر سال کرتے تھے، ایک بار کیا انہوں نے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی شخص وصیت کر کے گیا ہے کہ اس سال اگر میں نہیں رہا تو قربانی کر دینا میرے نام سے، تو وصیت پوری کر سکتا ہے کوئی آدمی، اس کی وصیت تو پوری کرنا بھائی. لیکن یہ کہ میت کے نام سے الگ ایسے ہی قربانی کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو بہرحال وہ روایت بھی جو ہے اس روایت میں بھی اختلاف ہے، صحیح نہیں ہے. تو میت کی طرف سے قربانی، نبی کے نام سے قربانی، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو بہت عام ہے، اس سے پہلے بتایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اپنے ناخن اور بال کب تک نہیں کاٹے گا؟ اپنے ناخن اور بال کب تک نہیں کاٹنا ہے؟ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال جب تک وہ قربانی کر نہ لے. جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھئی کب تک رکنا ہے اس کو، یہاں الفاظ ہیں کہ جو ہے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھ لیا ہے کہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، اپنے ناخن اور بال میں سے کچھ بھی نہ لے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. تو یہ رکنا ہے. کس کے لیے یہ کس کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ کرنا؟ اس میں گھر کے سارے افراد پر لازم نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. گھر کے سارے افراد پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ بیوی بچے سب کے سب ناخن بال نہیں کاٹیں گے. جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو پیسہ لگایا ہے، جو خرچ کیا ہے، جو بکرا لا رہا ہے، جو کرنے والا ہے، وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. باقی سب پر یہ لازم نہیں ملتا. کسی بھی حدیث میں ہم کو یہ بات ذکر نہیں ملتی ہے، یعنی اس بات کا ذکر ہم کو کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ گھر کی عورتیں اور بچے اور سب کے سب جو ہے رکے رہیں گے. تو جو گھر کا ذمہ دار ہے، جس کی طرف سے قربانی ہونے والی ہے، وہ نہیں کاٹے گا. باقی سب پر لازم نہیں ہے یہ. اور کب تک رکنا ہے؟ جب تک قربانی نہ کر لے. لیکن اگر کوئی کاٹ لیا تو کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں، بھول ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں سے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مطلب ناخن بال ہفتے میں کاٹنے کا، یا کسی نے دیکھا بڑا ہے تو اٹھایا ناخن تراش اور کاٹ لیا. یا تو اگر کوئی غلطی سے کاٹ لیا تو کیا اس کا حکم ہے؟ کیا اس پہ کوئی کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے. علماء نے کہا کہ اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھنے والا اگر اپنے ناخن بال کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ تو نہیں ہے، لیکن گنہگار ہوا، کیونکہ نبی کا حکم تھا نہیں کاٹنا، مطلب مخالفت کیا نبی کے حکم کی، توبہ کر لے، توبہ کرے گا. کوئی کفارہ نہیں لیکن توبہ کرے گا. تو یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو غلطی کی سزا کیا ہے؟ استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگے. ایسے ہی جو ہے آگے اس میں قربانی کے تعلق سے جانور سے متعلق، یہ تو قربانی کرنے والے کے تعلق سے، جانور سے متعلق کیا احکام ہے، کیا کیا باتیں جانور میں دیکھنا چاہیے. جانور کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ کن جانوروں میں قربانی کرنا ہے، کون سے جانور ہیں جن میں قربانی کرنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 144 ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 144 ہے. اللہ نے کہا ثمانیۃ ازواج من الضان، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں. اللہ نے 8 جوڑے کہا، جوڑے 8، جانور 4، جوڑے 8. اللہ فرماتا ہے کہ من الضان اثنین، بکری میں سے، من الضان اثنین ومن المعد اثنین، بھیڑ، جو بھیڑ ہوتا ہے اس میں سے 2 نرمادہ، بکری میں 2 نرمادہ، میل فیمیل. تو بھیڑ میں 2، بکری میں 2، 4 ہو گئے. 2 کا مطلب میل فیمیل. اور اس کے ومن الابل اثنین، اور اونٹ میں 2، اونٹ میں 2 یعنی میل فیمیل. ومن البقری اثنین، اور گائے میں 2 نرمادہ. یہ اللہ نے سورہ انعام کی 144 آیت نمبر میں بتا دیا کہ 8 جوڑے ہیں. قربانی انہی 8 جوڑے میں کرنا ہے. اللہ نے اور کوئی نام نہیں. جب اللہ نے نام لے لیا ہے تو ہمیں شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے. قربانی انہی میں کرنا چاہیے. اسے معلوم ہوتا ہے بکری بھی، لوگ بکری کرتے نہیں، پتہ نہیں کیوں. یہاں اللہ نے جب یہ 8 بکری کا ذکر اللہ نے کیا ہے، بھیڑ میں 2 نرمادہ، تو 8 جوڑے ہیں، تو 8 جوڑے میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لوگ بکری پتہ نہیں کیوں عیب سمجھتے ہیں. تو کرنا چاہیے. یہ کر سکتا ہے کوئی، اگر آدمی کے پاس تھوڑا مطلب ٹھیک ہے، آدمی زیادہ اچھے سے اچھا لانا، تو بھائی بکرا عام طور پہ پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کسی انسان کے پاس مطلب یہ بکری اس ایسا مطلب کوئی یہ سمجھ کے نہیں کہ ارے بکری کیا ہے، جائز چیز ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، تو یہ مطلب اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ 8 جوڑے ہیں جس میں قربانی کرنا چاہیے. اب جو مسئلہ اس میں آتا ہے کہ بھئی بھینس کی قربانی کر سکتے کہ نہیں، یہ بڑا مسئلہ آتا ہے. ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے اور یہ اختلافی مسئلہ ہے.
تو سارے اختلاف سے بچنے کا یہی آیت یاد رکھو. بھئی اللہ نے یہاں نام نہیں لیا ہے, 8 جوڑوں کا نام لیا ہے, 8 جوڑے ہیں. جب نص یعنی اللہ کی طرف سے قرآن میں 8 جوڑے بتا دیے گئے, اس میں بحث نہیں ہے, تو آدمی شبہات میں کیوں پڑے؟ جب اللہ نے ذکر نہیں کیا اور نبی کے فرمان میں کوئی ذکر نہیں ہے, نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے, تو شبہات سے بچنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اختراعی مسئلہ کہ بھئی لوگوں نے کہا کہ کر سکتے کیونکہ وہ جو ہے دلیل کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کر سکتے, ہم کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے, دلیل کیا ہے؟ بھئی سب ثبوت نہیں ہے. اللہ نے 8 جوڑوں کا ذکر کیا, وہ 8 جوڑے ہیں, اور باقی حدیث میں کہیں نبی نے نہیں بتایا, اور پوری زندگی نبی نے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس زمانے میں, نبی کے زمانے میں بھینس نہیں ملتی تھی, مدینے میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی, ٹھیک ہے, نہیں پائی جاتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت تو قیامت تک کے لیے, اگر اللہ کو تو معلوم تھا نا بھائی کہ بھئی بعد میں بہت ساری چیزیں ایسی آنے والی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کرتا, یا تو نبی بتاتے. شریعت تو وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے. تو ایک تو ہم کو قرآن و سنت میں دلیل نہیں ملتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے زمانے میں بھینس نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں آئی, اور صحیح بات ہے کہ صحابہ کے زمانے متعارف ہوا ہے, تو صحابہ کے زمانے میں آیا تو کیا صحابہ نے قربانی کیا؟ سوال یہ ہے. تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کر سکتے ہیں بھینس کی, وہ 2 دلیل دیتے ہیں. ایک دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جو بھینس ہے وہ گائے کی قسم میں سے ہے, نوع من البقر کہتے ہیں. تو ڈکشنری میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ بھئی نوع من البقر یعنی گائے کی قسم ہے, یعنی گائے میں سے ہے. تو وہ ڈکشنری کی بات, بھئی جب بھینس پہلی بار لوگوں کے سامنے متعارف ہوئی تو ان لوگوں نے لکھ دیا کہ بھئی یہ بھی گائے کی طرح ایک سے ہے, لیکن کیا اس کی جنس ہے؟ نہیں ہے. اس کا ہر چیز الگ ہے بھائی, اس کی جنس ہے ہی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ ڈکشنری وہ دلیل نہیں بنتی ہے کہ ڈکشنری میں لکھا ہے نوع من البقر گائے کی قسم میں سے ہے. دوسری چیز ہے کہ کچھ دلیل جو دیتے ہیں لوگ, تو ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ بھائی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ وہ گائے کی قسم میں سے. دنیا کے کسی ماہر سے ماہر ڈاکٹر کو بلا کے بولو بھائی گائے اور بھینس, تو کہے گا نہیں اس کے قسم میں سے نہیں ہے, اس کی جنس ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ اس کا الگ ہے بھائی. تو ہمارے ہاں تو بھائی باقاعدہ دیکھیے جو ہے گائے کی پوجا ہوتی ہے, بھینس کی کرتا کوئی بھینس کی پوجا کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا بھائی. مطلب ایک وہ کہنا چاہیے مطلب الگ ہی ہے, اس میں کوئی جنس ہے ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ دلیل نہیں بنتی ہے, نہ قرآن ہے نہ دلیل نہ حدیث ہے. دوسری دلیل کیا دیتے لوگ کہ بھئی دیکھو بھینس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے, تو جیسے گائے میں زکوٰۃ ہے نا بھائی, تو بھینس میں بھی زکوٰۃ ہے. تو دیکھو زکوٰۃ جب ہم لے رہے ہیں بھینس میں, تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دلیل لوگ دیتے ہیں. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. آپ اگر تجارت کرتے ہو کسی مال کی, زکوٰۃ دینا آپ کو. اگر کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ بھینس ہے, وہ اس کی تجارت کرتا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ جانور ہے, تو دینا ہے اس کو. تو زکوٰۃ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قربانی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ مالی چیز ہے, وہ مال ہے, تو مال زیادہ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. جن صحابہ نے زکوٰۃ کے بارے میں فتویٰ دیا, ان صحابہ نے قربانی کا فتویٰ نہیں دیا. تو اس لیے جو ہے بھینس کی قربانی کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے, اور بچنا بہتر ہے. ہاں ٹھیک ہے, کہیں کسی وجہ کہیں پر کچھ بھی نہیں ملتا, نہ آپ کو بکری ملی, نہ آپ کو جو ہے بھیڑ ملی, نہ کوئی 8 قسم میں سے کچھ بھی کسی کے پاس نہیں ہے, اور کہیں پر اس طرح سے معاملہ پھنس گیا آدمی, تو ایک مجبوری کی حالت میں اجازت کوئی دے دیا, چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس تو سب چیزیں موجود ہیں. تو جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ موجود ہے, 8 جوڑوں میں سے کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس, تو کاہے کو شبہات میں جا رہا ہے؟ بچنا چاہیے. ایسے ہی جو ہے آگے جو ہے اس میں جانور کے تعلق سے تو ایک معلوم ہوا کہ 8 جانور ہیں, انہی میں کرنا چاہیے. بڑے جانور میں حصہ لینے کا معاملہ کیا ہے, اس میں بھی یاد رکھیں کہ جو بڑے جانور ہیں, بڑے جانور مطلب جو ہے گائے ہے یا بیل یا اونٹ ہے, تو اس میں جو حصے کا معاملہ ہے اس میں حصہ بھی لیا جا سکتا ہے. جیسے بکری ہے یا بکرا ہے, بھیڑ ہے جو میل فیمیل, اس میں 1 قربانی ہوتی ہے, لیکن بڑے جانور میں 7 قربانی ہوتی ہے. بڑے جانور میں 7 قربانی کا مطلب 7 فیملی کی طرف سے 7 قربانی, 7 حصہ مطلب 7 قربانی, یعنی 7 گھر کے لوگ الگ الگ اس میں اگر ایک جانور بڑا لیتے ہیں
تو 7 فیملی کی طرف سے وہ قربانی ہوگی. ایک حصہ ایک پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہوتا ہے. جیسے ایک بکرا ہے ایک پوری فیملی کی طرف سے، ایک بکری پوری فیملی کی طرف سے، ایسے ایک حصہ پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی ہے. اور یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح سے جو بھی قربانی کے وقت جو ہے آپ نے یہاں پر ذکر کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر یوم الاضحی بالمدینہ قال وقد كان اذا لم ينحر يذبح. اور آگے کی جو روایت ہے اس میں یعنی جو حصہ لینے کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجذور 10. اس میں اس روایت میں ہے کہ بھئی ہم مشترک ہوئے، ہم شریک ہو گئے گائے میں 7 لوگوں کی طرف سے اور اونٹ میں 10 لوگوں کی طرف سے. یہ بھی روایت آتی ہے کہ اونٹ میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور بعض روایتوں میں 7 بھی آتا ہے، 7 کے الفی الفاظ ہیں. تو یہ کہ 7 قربانی بڑے جانور میں 7 قربانی ہوتی ہے. تو اگر کسی کے پاس بکرا یا بکری خریدنے کی طاقت نہیں ہے نا تو بڑے جانور میں حصہ بھی لے سکتا ہے، لے لینا چاہیے. لیکن حصہ لینے میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. پہلی بات تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی قربانی کس میں کر رہے ہو، بھینس میں کر رہے ہو یا کیا ہے، یہ پوچھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی کہاں آپ کرنے والے، کب کرنے والے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ لوگوں کے ہاں یہ شکایت آئی بھی ہے اور سوال بھی آیا کہ کچھ جگہوں پر قربانی بالکل فجر کی نماز کے بعد سے ہی چالو کر دیتے ہیں، یعنی نماز سے پہلے قربانی کرنے لگتے ہیں. جس کی قربانی نماز سے پہلے ہوئی نا اس کی قربانی مانی نہیں جائے، ہوگی ہی نہیں. تو بعض جگہوں پر کیونکہ احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بعض فقہ میں یہ باتیں ہیں ان کے ہاں کہ بھئی فجر کے بعد سے ہی یعنی یوم النحر کو یعنی قربانی والے دن فجر کے بعد سے ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کہیں حصہ لے رہے ہیں تو تحقیق کر کے لیں کہ آپ جو قربانی کا پیسہ دے رہے ہیں. اور آج تو مجھے تھوڑا کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ مطلب حصہ میں معاملہ اتنا کم کیسے قربانی کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا. کہیں 1200 روپیہ ہے. ہاں اب آپ غور کریں کہ 1200 روپیہ ایک حصے کی قربانی ہے، 7 حصے میں کتنا ہو گیا، اس میں ایک اتنا بڑا جانور ملے گا. بہت مطلب کبھی کبھی شبہ بھی ہو جاتا ہے. تو تحقیق کر کے دیا کریں جہاں پر آپ کو آتھینٹک ہو، ذریعہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی واقعی یہاں پر قربانی ہوتی ہے اور قربانی صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے اور اس کا جو ابھی گوشت وغیرہ فقراء مساکین میں امانت داری کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے، وہیں پر آپ حصہ لیں. تو بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن حصہ لینے میں بہت جو ہے احتیاط کر کے، پورا تحقیق کر کے، اور جہاں آتھینٹک وہاں دیں. آگے ہم دیکھتے ہیں جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے. جو جانور ہم ذبح کرنے والے ہیں اس کی عمر کیا ہونی چاہیے. ہم کو جو حدیث میں ملتا ہے جانور کی عمر کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو روایت ہے کہ جانور کی عمر کے بارے میں کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الدان، کہ تم ذبح نہ کرو مگر دانتا. تو جانور دانتا ہونا چاہیے، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، گائے ہو، بیل ہو، دانت آنا چاہیے. صرف بھیڑ میں یہ ہے کہ اگر وہ دانتا نہیں بھی ہے، 6 مہینے کا بھی ہو تو کر سکتے ہیں. الا ان یعصر علیکم فجذعۃ من الدان. تو جزع یہ آپ نے فرمایا کہ اگر مشکل ہے یعنی دانتا اگر نہیں جانور مل رہا ہے تو بھیڑ جزع یعنی جو 6 مہینے کا ہو چکا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو دانتا شرط ہے، یعنی اپنا چاہے وہ بکرا ہو، چاہے بکری ہو، چاہے اونٹ ہو، اونٹنی ہو، دانتا شرط. دانتا ہو گیا یعنی جو پیدائشی دانت گر گئے اور اس کے بعد 2 دانت آ جاتے ہیں، وہ نکلنا چاہیے، آ جانے چاہیے. دانتا نہیں ہے تو ذبح نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہم جب قربانی کرنے جائیں تو یعنی خریدنے جائیں تو دیکھ داکھ کے لیں کہ بھئی دانتا ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ملا تو بھیڑ جو ہے اس میں یہ رخصت ہے کہ بھیڑ میں 6 مہینے کا بھی ہے تو کر سکتے ہیں. اس میں شرط نہیں ہے کہ بھئی اگر 6 مہینے کا تو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جانور کی عمر کے تعلق سے کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو دانتا ہونا چاہیے. ایسے ہی قربانی میں کون سے جانور نہیں چلیں گے، قربانی میں کون سے جانور نہیں چلیں گے، عیب کیا ہے جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے. ہم کو جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، آپ نے فرمایا 4 لا یجزین فی الاضاحی، انگلی اٹھا کے ایسا
4 چیزیں ہیں جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے، 4 بس. اس کے بعد چاہے ہزاروں چیزوں ہم کو نہیں دیکھنا ہے، اس کو یاد رکھیے. بعض لوگ جو ہے نا یہ جو کہتے ہیں نا کہ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے. کسی بھی حدیث میں ایسی بات نہیں ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ جملہ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں بولنا چاہیے. جب نبی نے کہا اربع اربع اربع، 4 4 4، اور جن صحابی نے یہ سنا نا، آگے جس بھی صحابی نے نقل کیا بعد میں انہوں نے بھی انگلی اٹھا کے بتایا، اور اس کے بعد جنہوں نے، یعنی یہ روایت نا آگے جن صحابہ نے تابعی کے بعد تو جہاں جہاں بھی کو انگلی اٹھا کے بتا دیا 4. جب نبی نے 4 کہا، 4 عیب جانور میں نہیں ہونا چاہیے، بس ہم کو 4 دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو 4 عیب نہیں ہونا چاہیے. کیا عیب ہے؟ آپ فرماتے ہیں العورہ البین عورها، آنکھ کا اندھا جس کا اندھا پن ایک دم کلیئر ہو، ظاہر میں دکھتا ہو، اس کو اندر سے جا کر کے نہیں دیکھنا ہے، اس کے جو ہے اندر کیا ہے نہیں، ظاہر میں البین عورها، ظاہری تو دیکھ کے لگ رہا کہ آنکھ سے دکھتا نہیں، اس کو اندھا ہے. تو ایک چیز ہے. تو بعض لوگ برا آنکھ اٹھا کے ایسا دیکھتے ہیں، یہ سب غلط ہے. البین عورها، کلیئر دکھ رہا ہو، دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اندھا ہے. نمبر 2 والمریض البین مرضها، ایسی بیماری جس کی بیماری ایک دم واضح ہو، لگا دکھ رہا بیمار ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، تو بیمار جس کی بیماری واضح ہو. نمبر 4 والعرجاء البین دلوها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل کلیئر ہو، سامنے دکھ رہا ہے لنگڑا علماء نے کہا کہ مطلب وہ چل نہ پا رہا ہو، اپنے کھانے پینے اپنی حاجت کے لیے وہ بیٹھا ہی رہتا ہو، وہیں لا کے دینا پڑتا ہو سب اس کو، وہیں کھانے کے لیے، اور جانوروں کے ساتھ چل ہی نہیں پاتا ہو، چل نہیں پاتا ہو، وہ ہے لنگڑا. اب تھوڑا سا ایسے بھٹک گیا تو اس کو بھائی البین علماء نے کہا جو ہے چل نہ پاتا ہو، اپنی جگہ بیٹھا ہو، لا کر کے وہیں دینا پڑ رہا ہو، واضح ہے کہ بھائی نہیں چل پا رہا ہے، تو لنگڑا ہے. تو ایسے جانور نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد نمبر 4 العجفہ التي لا تنقی، ایسا ڈھانچہ یعنی بالکل جو ہے جس میں گوشت ہی نہیں ہو، ایسا کمزور جانور، اتنا کمزور لاغر کہ جس کے ہڈی میں کوئی گوشت ہی نہ ہو. دیکھ کے آدمی بولے 4-5 کلو گوشت نکلے گا، دیکھ کے بتا دیں. تو ایسا جانور نہیں کرنا. یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے کہ ایسا بل ڈھانچہ دکھ رہا ہے بس اور کچھ نہیں ہے. تو آپ نے 4 کہا، اندھا جس کا اندھا پن واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور بیماری واضح ہو، اور اتنا دبلا کہ اس کے ہڈی میں گوشت ہی نہیں. یاد رکھو، تو یہ 4 عیب ہیں. اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہے آدمی کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ آدمی جب خریدنے گیا ہے تو ٹھیک ٹھاک لائے، اچھا لائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی پیسہ آدمی لگا رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا دیکھ کے لے کہ کچھ بھی نہ ہو. لیکن یہ عیب 4 ہی ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو کر سکتا ہے. اس لیے پوچھا گیا کان کٹا ہوا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کان ہے یا اس سے، تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کان کٹا ہے تو کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْطُوعَةٍ الْأُذْنِ وَمَقْطُوعَةِ الْقَرْنِ، سینگ ٹوٹی ہے، کان جو ہے کٹا ہے، کہتے ہیں فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی نے اس کو عیب میں ذکر نہیں کیا، 4 ہی بتایا نبی نے. لیکن کہتے ہیں کہ لَكِنَّهَا مَكْرُوحَةٌ لِأَنَّهَا نَاقِصَةُ الْخِلْقَةِ، ہاں ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پیدائش کے اعتبار سے ایک طرح خلقت میں عیب ہے، مطلب پیدائشی اعتبار سے کچھ کمی ہے، لیکن قربانی جائز ہے، قربانی جائز ہے. اور آدمی جب کہتے ہیں کہ بھئی آدمی جب خریدنے گیا تو دیکھ داکھ کے لے تو اچھا کچھ بھی نہ ہو، لیکن جائز ہے، کیا جا سکتا ہے. اگر سینگ ٹوٹی ہے، کان کٹا ہے تو کر سکتا ہے آدمی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کھسی عیب ہے، کھسی جانور نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں کھسی کرنا، کھسی جانور عیب ہے. بولے اتنا بڑا عیب ہے. ہاں جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے نا، وہی یہ بات کرتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ 4 ہی ہے. جب نبی نے انگلی اٹھا کے 4 بتا دیا تو پھر اپنی طرف سے کوئی عیب کیوں ڈالے؟ بولتے وہ عیب ہے. بھئی کھانسی کیا گیا ہے، اس کو آپریشن کر دیا گیا اور اتنا بڑا عیب ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟
اب سوال یہ ہے کہ پہلی بات کہ ہمارے نبی نے خود خسی جانور کیا، خود ہمارے نبی نے خسی جانور ذبح کیا ہے. اگر یہ عیب ہوتا تو نبی یہ 4 کی لسٹ میں اس کو بتاتے. ایک بات خود نہیں کرتے، آپ نے خود کیا ہے، تو یہ جو ہے اپنی طرف سے لوگ کہتے ہیں جو صحیح بات نہیں ہے. ایسے ہی جانور میں کون سا جانور جو ہے اچھا اس میں قربانی میں کون سے جانور نہیں چلیں گے، ہو گیا. آگے ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ ایک جانور میں قربانی اور عقیقے کی نیت کرنا ہے. جانور ایک ہے، اس میں قربانی اور عقیقہ دونوں شامل کر لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ جائز نہیں ہے. بعض لوگ عقیقہ نہیں کیے رہتے ہیں، ہاں بچوں کا عقیقہ ٹالتے رہتے ہیں، اور جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر اس طرح سے پوچھتے ہیں کیا عقیقہ اور قربانی ایک ساتھ کر سکتے ہیں، ایک تیر سے 2 شکار کر لو. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. پہلی بات تو ہوتا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں، بدعت ہی ہے. قربانی میں عقیقہ شامل کرنا بدعت ہے. اچھا بعض لوگ اس میں کرتے ہیں بڑے جانور میں کہ 3 حصہ قربانی 4 حصہ عقیقہ. جائز نہیں ہے. پہلی بات تو بڑے جانور میں عقیقہ ثابت ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ شامل کرنا کبھی نبی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو بدعت ہے. ایسے ہی قربانی کا وقت کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں قربانی کا وقت، جلدی قربانی کا وقت کیا ہے. قربانی کا وقت ہم جانتے ہیں کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد شروع کب ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے بعد. اب اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ بھئی بعض لوگ فجر کی نماز کے بعد ہی شروع کر دیتے ہیں قربانی کرنا، ثابت نہیں ہے. تو وقت جو ہے قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لیا تو کیا ہوا؟ اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی عید سے پہلے کیا ہے تو آپ نے اس کو باقاعدہ حکم دیا کہ فلیعید، چاہیے کہ وہ اپنی قربانی واپس کرے، لوٹائے، دوبارہ لا کے کرے، دوبارہ لا کر کے قربانی کریے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، من کان ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لیا وہ چاہیے کہ دوبارہ کرے. تو وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ کتنے دن ہے قربانی کے؟ 13 تاریخ. تو کتنا ہوا؟ 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ، تو 10 سے 13 ذی الحجہ 4 دن ہوئے. 4 دن قربانی آدمی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، تو کل ایام التشریق ذبح، سارے کے سارے ایام التشریق ذبح کرنے والے دن ہیں. ایام التشریق مطلب 11 12 13، اس کو کہتے ہیں ایام التشریق. اور پہلا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے. پہلے دن کا نام یوم النحر ہے، حدیث میں یوم النحر آیا ہے. اور 3 دن جو ہے اس کو ایام التشریق. یوم النحر اور ایام التشریق جو نبی کہتے ہیں سب قربانی کے دن ہیں. تو یہ 4 دن ہو جاتے ہیں، 4 دن قربانی کر سکتے ہیں. رات دن کبھی بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں رات میں کرنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. بھئی قربانی کا وقت شروع ہو گیا عید کی نماز کے بعد سے، آپ اب شروع ہو گیا، ٹائم شروع اسٹارٹ ہو گیا، تو آپ 13 تاریخ کی شام تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. کبھی بھی کریں، آپ رات میں کریں، دن میں کریں. ٹھیک ہے دن میں کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ آپ بانٹ سکتے ہیں. رات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو آپ پہنچا نہیں پائے، رات ہو گئی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رات میں بھی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی کرے. ایسے اس میں جو ہے قربانی کس دن کرنا افضل ہے؟ زیادہ افضل کون سا دن ہے قربانی کرنے میں؟ افضل پہلا دن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمعت، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے کہا خطبہ دینے کے بعد ان اول ما نبدأ من یومنا ھذا، پہلا کام آج کے دن جو ہم شروع کریں گے وہ نماز پڑھیں گے. یعنی آپ نے عید کے دن کیا کہا؟ پہلا ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، اور فننحر، اس کے بعد ہم نحر کریں گے. نحر مطلب اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو نحر کیا جاتا ہے. تو آپ نے کہا پہلا کام ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کا معاملہ ہم شروع کریں گے. فمن فعل، تو جس نے ایسا کیا، پہلے نماز اس کے بعد قربانی، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پا لیا. تو اس لیے جو ہے پہلے دن کرنا افضل ہے، پہلا دن افضل ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پہلا دن نہیں کر پایا اس کا مطلب نہیں قربانی نہیں مانی جائے گا، ایسا نہیں. پہلا دن افضل ہے. جیسے اول وقت پہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز کا ٹائم شروع ہوا، جیسے ہی عصر کا ٹائم شروع، آپ نے جیسے ٹائم شروع ہوا نماز پڑھ لیا، افضل. لیکن ٹائم کب تک ہے؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے. عصر کا ٹائم کب تک؟ سورج ڈوبنے تک. تو اس بیچ میں کبھی پڑھے گا اس کی نماز وقت کے اندر ہے، وقت نکلا نہیں ہے. ایسے پہلے دن کرنا افضل ہے،
لیکن ٹائم کب تک ہے؟ 13 تاریخ تک. تو پہلے دن افضل ہے، اس کے بعد بھی آدمی 13 تاریخ تک کر سکتا ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہم نے دیکھا کہ بھئی جو آدمی اگر نماز سے پہلے کر لیا اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. اب ذبح کرنے کے تعلق سے کیا معاملہ ہے؟ جو ذبح کرنے کے تعلق سے ذبح کیسے کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے معاملے میں تو ذبح کرنے کے تعلق سے تو ہم جانتے ہیں ذبح آدمی خود کرنا چاہیے. ذبح جو ہے جانور کو ذبح خود کرنا چاہیے ہر آدمی کو. کچھ لوگ جو ہے ٹھیک ہے آپ کو بالکل نہیں آتا تو آپ کسی اور سے کرا سکتے ہیں، لیکن ذبح خود کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. ہاں آپ نے کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بھی دے دیا کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آدمی کو خود کرنا چاہیے، اپنی قربانی خود کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے اچھا قربانی ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ذبح النبی بکبشین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور، بڑے جانور آپ نے ذبح کیے. تو میں نے دیکھا واضعا قدمہ علی صفاحہما، میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے قدم جو ہے نا اس کے گردن پہ رکھا، پاؤں کو گردن، بعض لوگوں نے گردن پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے بھئی، وہ مطلب تعظیم ہمارے دل میں لگتی ہے کہ بھئی جانور ہے تو کیسے. بھئی ذبح کرنے کا طریقہ نبی نے، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا قدم جو ہے اس کے گردن پہ رکھا، ایک ہاتھ سے منڈی پکڑا، گردن پہ قدم رکھا، اپنا سیدھا قدم، دایاں قدم گردن پہ رکھا. یسمی و یکبر، آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا. فذبحہما بیدی، اور اپنے ہاتھوں سے انہیں ذبح کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جانور کو بائیں کروٹ لٹا دے گا، بائیں کروٹ لٹائے گا، اور اس کے بعد اپنا سیدھا قدم اس کے گردن کے پاس رکھے گا تاکہ وہ ہلے نہیں پکڑنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو ذبح کرے گا بسم اللہ اللہ. تو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ. اس کے آگے کسی کو دعا یاد ہے، دعا ہی پڑھ سکتا ہے. دعا کون سی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ جو دعا ہے اگر یاد ہے تو پڑھ لے. ہمارے نبی نے دعا ہی پڑھا ہے، ہمارے نبی نے قربانی کئی ایک کی ہے، ہر سال قربانی کرتے تھے، تو کبھی دعا بھی پڑھی، کبھی کچھ نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ اللہ. تو قربانی کرنے کے لیے اگر دعا یاد ہے تو پڑھ لے، نہیں یاد ہے تو کسی کا انتظار نہ کرے، فلاں آئیں گے دعا پڑھیں گے تو قربانی کریں گے. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، وہ مولوی صاحب آئیں گے، وہ مودین صاحب آئیں گے، وہ فلاں آئیں گے تو قربانی کا. بھائی کیوں آئیں گے؟ وہ دعا کے لیے انتظار کر رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر کا ذبح کرو. تو اچھا نام بھی لے سکتے ہیں. 3 باتیں، آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں ذبح ہو جائے، کافی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی طرف سے ہو رہا ہے. دعا پڑھ لیا آپ نے تو بھی صحیح ہے، اور نام لینا بھی جائے یعنی ثابت ہے. آپ نام لے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لے سکتے. اگر کوئی آدمی نام نہیں لیا، مان لیجیے صرف بسم اللہ اللہ اکبر، تو بھی ہو جائے گا. نام لیا تو نام لینا، جیسے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اے اللہ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہم تقبل من محمد و آل محمد، کہ یہ محمد اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے. یا اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وقال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. یہ آپ نے کہا، 2 جانور ذبح کیا تو آپ نے ایک محمد اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک آپ نے اپنی امت کی طرف سے. تو آدمی نام بھی لے سکتا ہے، دعا بھی پڑھ سکتا ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کر سکتا ہے، تینوں سے. مان لیجیے کوئی آدمی ذبح خود کر رہا ہے تو کہہ سکتا ہے اللہم تقبل من فلاں فلاں، یعنی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. مان لیجیے آپ کا نام عبداللہ ہے، اللہم تقبل من عبداللہ و آل عبداللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بس ہو گیا، سمپل. اللہم تقبل من عبداللہ و آل عبداللہ، جس کا نام ہے بسم اللہ اللہ اکبر، سمپل. اور اگر وہ دعا آپ کو قرآن کی آیت یاد ہے تو پڑھ لو، نہیں یاد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو نام نہیں لیے تو بھی مسئلہ. کسائی بھی کرتا ہے، کسی کسائی سے کراتے ہیں تو بھی جو ہے، اب اگر کسائی اپنا بھی نام لے لیا نا تو بھی آپ ہی کی طرف سے ہوگا، وہ اس کے نام لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں اگر کسائی مان لیجیے وہ تو بسم اللہ اللہ بولتا ہی ہے، لیکن اگر مان لو وہ کسائی اپنا نام لے لیا تو بس اپنا نام لے گا تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ بکرا کس کا ہے، لایا کس نے، کس کی طرف سے ہو رہا ہے، کون کرنے والا ہے، اس کے نام لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو یہ جو ہے تو بسم اللہ اللہ کو کے ذبح کر دیں، اور یا تو آپ کو کہہ دیں اللہم تقبل من فلاں فلاں. اچھا ذبح ہونے کے بعد گوشت کیا کرنا ہے؟ گوشت کا معاملہ کیا ہے؟ گوشت بعد لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصہ کرنا چاہیے. تو اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ بھئی 3 حصہ باقاعدہ برابر 3 حصہ ناپ تول کے بعد لوگ بالکل برابر تولتے ہیں 3 حصہ کرنے میں، ثابت نہیں کہیں. یا 3 حصہ باقاعدہ کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک بوٹی بھی کم زیادہ نہیں، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے.
ہاں 3 جگہوں پہ خرچ کرنے کی دلیل ہے، 3 حصہ کرنے کی دلیل نہیں ہے کہ ایسا برابر برابر، لیکن 3 جگہوں میں خرچ کر سکتے ہیں جو ہم کو حدیث سے ملتا ہے. ایک تو اپنے گھر کے لیے رکھ لو، دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ نے بنا کے کھلا دیا لوگوں کو، جو دوست آپ جتنے لوگوں کو دعوت دے کھلا دیا آپ نے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے بانٹ دیا فقراء مساکین جن کو بھی آپ نے دے دیا. تو ایک تو دینا، جتنا آپ کی مرضی ہے، جتنا چاہو آپ بانٹ دو، جتنا چاہو آپ کھلا دو بنا کر کے، اور جتنا چاہو آپ رکھو. تو 3 مصرف ہے، 3 ہم کو ملتا ہے کہ 3 جگہیں جہاں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن 3 حصہ برابر ہونا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آدمی جتنا چاہے کھائے، جتنا چاہے رکھے، جتنا چاہے بانٹے. ہاں تو اس میں اس کو اختیار ہے. گوشت کو آدمی کتنا دن رکھ سکتا ہے؟ ہاں بعض لوگ بہت 2 مہینہ تک، بھائی کوئی اس میں حرام کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جائز ہے آدمی کے لیے جتنا چاہے رکھے، لیکن ایسا بھی نہ کہ خراب ہو جائے آدمی، اور آدمی پھر نہ اپنے لیے ہو نہ کسی کے لیے ہو. آدمی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ خراب ہونے تک رکھے رہے. تو آدمی کھا سکتا ہے، جتنا چاہے رکھے، جتنا چاہے کھائے، جتنا چاہے کھلائے. اس میں یہ سارے مسئلے ہیں. اچھا، اس کے بعد گوشت کے علاوہ کیا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں. اور جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ کھاؤ، ان کو بھی تو جو مانگنے والے، ان کو بھی تو جو نہیں مانگنے والے، یہ قربانی کا گوشت ان کو بھی تو جو مانگتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی تو. علماء نے کہا کہ اس میں اللہ نے قید نہیں لگایا کہ جو مانگنے والے ہیں وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے، یا جو نہیں مانگتے ہیں وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے. اللہ نے قید نہیں کیا، اللہ نے کہا عام بات ہے، ان کو دو، جو نہیں مانگتے، جو مانگتے سب کو دو. تو آدمی دے سکتا ہے. اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پڑوسی ہے، کبھی کوئی ساتھی ہے بزنس کا، یا کوئی ایسا ہے، اگر وہ کھاتا آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور چمڑا کیا کریں گے؟ اس کا چمڑا جو ہے جانور کا صدقہ کرنا چاہیے. ہاں اپنے استعمال میں لے سکتا ہے، وہ اپنے استعمال لے سکتا ہے. اگر بیچ کی قیمت نہیں کھا سکتا ہے، لیکن اگر اس چمڑے کو اپنا استعمال کر سکتا ہے کوئی چیز بنانے کے لیے، اگر اس کو یوز کر سکتا ہے کسی چیز بنانے میں، تو کر سکتا ہے. صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس کو دبا دے کر کے، گرم کر کے پورا اس کو نکال کے مشکیزہ وغیرہ بنا لیتے تھے پانی بھرنے کا، یا کچھ اور بنا لیتے تھے. تو کر سکتے ہیں کہ اپنے یوز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بیچ کی قیمت نہیں کھا سکتا ہے اس کی. تو جی آج کل تو معاملہ اور زیادہ وہ ہے کہ کیا کرے. تو مسئلہ یہ ہے. تو یہ گوشت کے تعلق سے سب معاملہ تھا. تو یہ ہم نے دیکھا جو چند باتیں تھیں. اب اس میں کچھ اگر سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے ذکر کر دی، اور اب اگر کچھ ایسا ہے جو سوال میں آنا چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو نہیں آیا جی مغرب تک. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 تاریخ کو صرف عصر تک. میں جب 13 تاریخ پورا دن ہے تو دن ختم ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد. تو 13 تاریخ ہاں جو ہے مغرب تک پورا کر سکتے ہیں. عصر تک کوئی دلیل نہیں کہ عصر تک کر جائے. تو 13 تاریخ پورا مغرب تک کر سکتے ہیں. لیکن عورت کی نماز گھر پہ ہوگی نہیں نا. کہاں نہیں ہوتی ہے؟ کہاں نہیں ہوتی ہے مطلب؟ تو مرد تو پڑھ جائے گا تو کرے گا نا بھائی. لیکن اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتی نا، وہ مسلمانوں کی جماعت ہو گئی تو کرا سکتی ہے. اگر گھر میں اگر وہاں عورتوں کی نماز کا انتظام نہیں ہے، مردوں کا انتظام ہے نا، تو باہر ہے. لیکن یہ علم تو ہو جاتا ہے نا کہ مسلمانوں کی جماعت ہو گئی. اصل ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہوتی عید کی وہ ختم ہو گئی. تو یہ رکنا چاہیے. اگر کوئی کسی جگہ پر یہ انتظام نہیں ہے عورتوں کا، اور وہاں پر صرف مردوں کی نماز ہے، تو اگر عورت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے تو بھی اس کو رکنا چاہیے وہ نماز ختم ہونے تک، تاکہ مطلب مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جماعت ختم ہو جائے. عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، خود بھی اپنا کر سکتی ہے، کرنا چاہیے. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں، اپنے گھر میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ. جمعہ کی نماز اور عید کی نماز عورت گھر میں اکیلے نہیں پڑھ سکتی، اور نہ ہی عورتوں کو جمع کر کے پڑھ سکتی ہے. اس کو یاد رکھیے. 2 نمازیں عید کی اور یہ ہمیشہ مرد کے تابع ہی پڑھنا ہے. کوئی بھی اور مان 10 عورتیں آ گئی تو چلو گھر میں عید کی نماز پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتی. ہمیشہ مرد کے تابع پڑھنا ہے. مرد کی جماعت ہوگی اس کے پیچھے رہنا ہے. ایسے جمعہ کا عمل ہے. کوئی بولے میں جمعہ کی نماز گھر میں ہی پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتی. وہ اگر پڑھے گی تو ظہر پڑھے گی. وہ پھر
لیکن عید کی نماز اور جمعہ یہ دونوں اگر عورت پڑھے گی تو مرد کے ہی تابع رہنا اس کو. نہیں قربانی نہیں. کیا وہ وصیت کے تعلق سے پہلی بات وہ روایت میں تھوڑا اختلاف ہے کہ بھئی روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو وصیت کیا تھا کہ آپ میرے نام سے کریں. تو علماء نے کہا اگر کسی باپ نے وصیت کیا ہے کہ بھئی میرے انتقال کے بعد اگر قربانی، اچھا ہر سال کے بارے میں نہیں کہ وہ ہر سال کرتے تھے، یہ کیا انہوں نے تو ہو سکتا ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ وصیت کیا نبی نے وصیت، اگر وہ مان لیتے ہیں حدیث صحیح ہے تو وصیت کے الفاظ ہیں تو وصیت پوری کر سکتے ہیں. پہلی بات تو اس روایت ہی میں اختلاف ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں پہلے دن عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوا، اس کے بعد تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، دن رات، فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، کبھی بھی کریں. اصل پہلا دن ہے کہ وہ ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے بعد. اس کے بعد کوئی پابندی نہیں، آپ کبھی بھی کریں 24 دن کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. سال کے بارے میں لیا ہے، کچھ لوگوں نے سال بھی کہا ہے، لیکن جو صحابہ اور جو لوگوں کا تعامل رہا ہے کہ وہ سے دانتا ہی، بعض لوگوں نے کہ مسنہ اس لیے کہا ہے کہ بھئی مسنہ جو 1 سال کا جانور دوسرے سال میں چلا جائے وہ مسنہ بکری ہے، اور گائے میں مسنہ وہ ہے جو 2 سال کمپلیٹ کر کے 3 سال میں چلی جائے وہ مسنہ ہے، اور اونٹ میں جو 3 سال کا ہو کر کے یا 4 سال ہو کر کے 5ویں میں چلا جائے. تو اس طرح سے تشریح علماء نے کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دانتا ہی کو لیا جائے جو سارے اختلاف کو ختم کرتا ہے. ورنہ پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی 1 سال ہو گیا اس کا. آپ منڈی میں جائیے، آپ کے پاس پیمانہ کیا ہے، آپ وہ گھر ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ رول لگائیں گے تو پھر باہر کیسے آپ گھر کا، اگر آپ کہتے ہیں کہ گھر میں تو باہر آپ منع کیسے کریں گے؟ باہر آپ کے پاس پیمانہ کیا رہے گا دیکھنے کا؟ اگر آپ کہتے ہیں گھر میں 1 سال کا تو کر لو، تو پھر دوسرا آدمی جو باہر خریدنے جا رہا ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ کیا پیمانہ تو کچھ ہونا چاہیے نا. وہ بولے گا 1 سال ہو گیا تو کیا پیمانہ ہے؟ تو اس لیے ایسا اصول بناؤ جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور شریعت ایسا اصول دیتی ہے جو ہر جگہ سب کے لیے اپلائی ہو. تو یہ جو ہے نا معاملہ، ورنہ مطلب اگر کہہ دیا جائے 1 سال نا تو پھر تو منڈی میں ہر کوئی کہہ دے گا 1 سال، کوئی بھی لا کے چلا دے گا. نہیں تو آپ گھر میں آپ نے کر لیا، لیکن دوسروں کو بتا دو کیا، لیکن نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ اصول وہی ہے، اصول پہ قائم رہنا چاہیے کہ دانتا ہو. ہاں وہ بھی کرتے ہیں. اگر غلطی سے لے آیا تو واپس کر دیں. اب کسی کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہو کہ بھائی اس کو بتا دیا گیا کہ دانتا ہے اور نہیں جانتا تھا، تو بھائی انشاءاللہ یہی امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کی. افضل اونٹ کی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا اور جو کیا وہ اونٹ ہی کے بارے میں افضل بتایا. حضرت کہاں روایت ہے کہ مطلب دمبے سے زیادہ افضل؟ نہیں، ایسی کوئی روایت تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو حدیث آتی ہے وہ کہ جو پہلے دن جمعہ کے دن آیا، جمعہ کے دن جو پہلے مسجد میں آتا ہے وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتا ہے. تو علماء نے اس سے کہا کہ بھائی اگر اس سے افضل کوئی ہوتا قربانی میں تو پہلے نمبر پہ نبی اس کو بتاتے کہ جمعہ کے دن جو پہلے مسجد میں آتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اونٹ کا ثواب. تو اسی حدیث سے علماء نے دلیل لیا ہے کہ اونٹ زیادہ افضل ہے قربانی میں، کیونکہ اس ترتیب میں وہ ترتیب پوری بتائے گی ثواب کا، پہلے اونٹ، پھر گائے، پھر بکری، پھر دمبا، پھر مرغی بھی ہے، اس میں انڈا بھی ہے. لیکن نمبر 1 پہ کس کو رکھا؟ اونٹ کو، کہ جو پہلے ٹائم پہ آتا ہے مسجد میں جمعہ کے دن تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب. تو علماء نے کہا اونٹ افضل ہے. ہاں تو بالکل کرے گا، چلے گا نا. میں نے کہا نا کہ جیسے مثال دیا کہ اول وقت جو ہے اس پہ کوئی کم عمل کرنا یہ افضل بتایا گیا. افضل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد اب نہیں ہے،
وہ افضل ہے. جیسے آپ نماز شروع ہوئی، ٹائم شروع ہوا، اول وقت پہ نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن لاسٹ جب تک وہ ختم نہیں ہوتا ٹائم تب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے ہی ہے بھی، کوئی آدمی اگلے دن کر سکتا ہے، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نماز اگلے دن جا کے لے کے آتا ہے. کبھی کبھی کسی کے پاس پیسے نہیں آئے، پیسے اگلے دن آتے ہیں. کبھی کبھی آدمی کا ارادہ اگلے دن ہوتا ہے، چلو بھائی لے آتے ہیں، تو اس لیے 4 دن ہے، کبھی بھی کر سکتے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب فضیلت کو روکنا نہیں چاہیے. ہاں کسی وجہ سے رک رہا ہے کہ مجبوری کی بنیاد پہ کل کر رہے ہیں، لیکن اب کیسا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں آج ہوگا تو کل ہمارے یہاں ہوگا، تو پہلے افضلیت کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ہم بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کر کے گوشت رکھ دو، کل کھاؤ، ہاں ذرا بانٹ دو جتنا بانٹنا ہے، پھر اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت ہے وہ کر لینا چاہیے، پا لینا چاہیے اگر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. تو ایسے لوگ پہلے دن بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ جانور رہتے ہیں کہ بھائی پہلے دن کر لیتا ہوں، ایک آدھ جانور ہے چوتھے دن کر لیں گے، تو کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. فضیلت تو اس نے پا لیا نا، پہلا دن کر لیا، اس کے بعد پھر چوتھے دن کر رہا ہے. ایسا کوئی لازم نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ قبلے کی طرف ہی چہرہ ہونا چاہیے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. کدھر بھی چہرہ اس کا ہو، بائیں کروٹ گرانا ہے اس کا. ہاں تو بعض لوگوں نے یہ بات لکھی کہ قبلے کی طرف چہرہ کر، لیکن ایسی کوئی دلیل نبی سے ہم کو نہیں ملتی ہے کہ قبلے کی طرف ہے. اس کو نماز تھوڑی پڑھانا ہے بھائی، نماز کے لیے قبلہ شرط ہے. ہاں لوگ کرتے ہیں، میں سمجھ گیا بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جہاں ہم کو کرنا ہے نا وہ پورا ڈائریکشن ہی چینج ہے، کبھی کبھی ڈائریکشن ہی الگ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا خون جدھر جانا ہے. تو اگر ہم قبلہ دیکھیں گے تو پھر مطلب مشکل ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں کو کرنا. تو اس لیے شریعت نے دیکھیے بہت آسانی ہے، کبھی ایسی چیز کو لازم نہیں کرتی کہ بعد میں مشکل ہو. تو بس اس کو اصل قربانی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کدھر چہرہ ہونا چاہیے ایسا نہیں، بس اس کا طریقہ بتایا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے. اور کوئی سوال نہیں ہے تو سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.